بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا باب التیمم۔ تیمم ایک طہارت کی ایک تیسری قسم ہے۔ وضو، غسل اور تیمم، تیسرے نمبر پر اس کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے وضو کے مسائل، پھر اس کے بعد غسل کے مسائل، اور اس کے بعد تیمم۔ تیمم چونکہ اس امت کی خصوصیت ہے، کسی اور امت میں تیمم نہیں تھا، اور اس کا بھی جو شان نزول ہے آیت تیمم کا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہار کے گم جانے کی صورت میں تلاش میں جب دیر ہو گئی، پانی نہ مل سکا تو تیمم حاصل۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے حضرت سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے فرمایا تھا، اے آل ابی بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے جو ہمیں حاصل ہوئی، یعنی یہ بھی آل ابی بکر کی برکت ہے جس کی وجہ سے اس امت کو تیمم حاصل ہوا۔ تو باب التیمم کے احکام، مسائل، تیمم کی لغوی اور شرعی تعریف اور فضیلت اور ترتیب۔ قرآن مجید کی پیروی یعنی تأسیاً بالکتاب میں طہارت کا تیسرا درجہ تیمم ہے، جو بغیر کسی شک و شبہ کی سنت کی مخصوص رعایتوں یعنی خصائص میں سے۔ لغوی تحقیق تعریف اس کی یہ ہے کہ اس کا معنی قصد ہے، یعنی کسی چیز کا پختہ ارادہ کرو۔ شرعی تعریف یہ ہے کہ شریعت میں مخصوص صفت کے ساتھ قربت الہی حاصل کرنے کے لیے پاک مٹی کا ارادہ کر کے اسے استعمال۔ شرط قصد، مٹی کی طرف قصد کرنا شرط ہے، کیونکہ یہی نیت ہے۔ اگر زمین خود بخود پاک ہو کر سوکھ جائے تو اس سے نماز جائز ہے، مگر اس پر بغیر نیت ہاتھ مارے تیمم درست نہیں ہوگا، جیسے مائع مستعمل، یعنی مائع مستعمل میں نیت ضروری نہیں ہے، چونکہ وہ پاک ہوتا ہے لیکن وہ پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ایسے ہی مائع مستعمل کی طرح پاک مٹی ہوگی، جب تک اس میں نیت نہ کی جائے گی تو طہارت کا فاصلہ نہیں تھا۔ یعنی مٹی پاک ہے، مطہر تب بنے گی جب اس سے قصد کیا جائے گی، نیت کی جائے، نیت کے ارادہ، نیت کے ساتھ اس کو طہارت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تیمم کے ارکان اور شرائط۔ تیمم کے بنیادی دو رکن ہیں، ایک ہے الضربتان، دو ضربیں، مٹی پر دو مرتبہ ہاتھ مارنا، ایک چہرے کے لیے اور ایک ہاتھوں کے لیے، یہی اصح اور احوط ہے۔ اور دوسرا ہے استیعاب، یعنی مکمل احاطہ کرنا، چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مکمل مسح کرنا، یہ اس کے بنیادی دو رکن۔ شرائط اس کی 6 سے 7 انہوں نے بیان کی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے نیت ہونا، یعنی رکن اور شرط میں ہم فرق پڑھ چکے ہیں کہ رکن کا تعلق جو ہوتا ہے وہ جو شے کے اندر ہو، اور شرط جو ہے وہ شے سے پہلے ہوتی ہے، شے سے خارج ہوتی ہے۔ شے میں جو داخل ہو وہ رکن ہے، جیسے جو خارج ہے وہ شرط ہے۔ تو شرائط میں نیت آئے گی، یعنی تیمم کو بھی عموماً اس کی فرائض میں شمار کیا جاتا ہے کہ تیمم کے فرائض نیت سے شروع کرتے ہیں، تو نیت جو ہے وہ فرض بمعنی شرط ہے۔ اس طرح فرائض نماز میں شرائط اور ارکان دونوں جمع ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی۔ دوسرا مسح ہے، تیسرا کم از کم 3 انگلیوں کا استعمال کر، چوتھا جو ہے وہ مٹی کا ہونا، جیسے مٹی یا جن سے زمین آپ کہہ دیں، پانچواں یہ ہے کہ اس مٹی کا پاک ہونا،
چھٹی شرط یہ ہے کہ پانی کا نہ ملنا یا قابل استعمال نہ ہونا یا استعمال نہ کر سکنا وغیرہ، کوئی عذر ہو۔ ساتواں یہ ہے کہ مسلمان ہونا، یہ اضافہ ابن وہبان نے کیا۔ کافر کا تیمم لغو ہے کیونکہ وہ نیت کا اہل نہیں ہے، جبکہ وضو نیت کے بغیر بھی احناف کے ہاں ہو جاتا ہے، یعنی کافر تیمم نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں نیت کرنی پڑتی ہے، اور کافر نیت کا حل نہیں ہے۔ البتہ وضو جو ہے وہ احناف کے ہاں ہو جائے گا، چونکہ وضو میں نیت جو ہے وہ احناف کے ہاں شرط نہیں ہے۔ تیمم کی 8 سنتیں۔ الضرب بباطن کفیہ، پہلی ہتھیلیوں کے اندرونی حصے سے مٹی پر ضرب لگانا۔ دوسرا ہے اقبالہما، ہاتھوں کو مٹی پر آگے کی طرف لے جانا۔ پھر وہ ادبارہما، ہاتھوں کو مٹی پر پیچھے کی طرف کھینچنا۔ اور نفدہما، مٹی کو جھاڑنا تاکہ چہرے پر گرد و غبار نہ بنے، یعنی وہ مسخ نہ ہو جائے۔ اور پھر انگلیوں کا کھلا رکھنا، یعنی ضرب کے وقت انگلیوں کا کھلا رکھنا، بالکل انگلیاں جوڑ کر نہیں کریں گے۔ تسمیہ، یعنی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ ترتیب، یہ بھی سنت ہے، چہرے پر پہلے مسح کرنا پھر ہاتھ پر۔ تو مسح تیمم میں جو مسح کی ترتیب ہے یہ سنت ہے۔ اسی طرح ولا، پے در پہ بغیر وقفے کے دونوں اعضاء کا مسح، یہ 8 اس کی سنتیں ہیں۔ آزار تیمم، پانی کے استعمال سے عاجزی کے اسباب۔ پہلا حصہ مسافت، بیماری اور سردی۔ پانی کا 1 میل دور ہونا، 1 میل اگر پانی دور ہے تو وہ شخص صحت مند بھی ہے تو بھی وہ جو ہے وہ تیمم کر سکتا ہے، تو چاہے وہ مسافر ہو یا مقیم ہو، اگر 1 میل پانی اس سے دور ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ دوسرا ہے بیماری بڑھنے یا دیر سے ٹھیک ہونے کا غالب گمان ہو یا کسی مسلمان ماہر طبیب کا مشورہ ہو تو کر سکتا ہے۔ اگر خود وضو نہیں کر سکتا اور کوئی وضو کرانے والا بھی میسر نہ ہو، اجرت مثل پر ہو تو تیمم جائز ہے، یعنی کوئی بھی نہیں، نہ خود کر سکتا ہے وضو، نہ کوئی کرانے والا ہے تو پھر تیمم کر سکتا ہے۔ مسئلہ، میاں بیوی ایک دوسرے کو وضو کرانا ان پر واجب نہیں ہے، جبکہ مملوک یعنی غلام کا وضو کرانا آقا پر یعنی آقا کو واجب۔ شدید سردی کی وجہ سے ہلاکت یا بیماری کا خوف ہو، بشرطے غسل خانہ یا گرم پانی کرنے کا سامان نہ ہو۔ پانی کے استعمال سے عاجزی کے اسباب۔ دشمن یا موذی کا خوف، سانپ، آگ یا ظالم شخص یا مقروض ہونے کی صورت میں قید کرنے والے کا قرض خواہ کا جان مال یا مانت پر کوئی چیز ہو تو اس کا خطرہ ہو تو وہ تیمم کر سکتا۔ پیاس کا خوف، یعنی اپنے ساتھیوں کی یا اپنے کتے کی پیاس کا فوری یا مستقبل میں خطرہ ہو، یا آٹا گوندنے کے لیے پانی کی ضرورت ہو تو مضطر شخص پانی نہ ملنے پر قتال بھی کر سکتا ہے۔ یہ آلات کا نہ ہونا، یعنی کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول رسی کا نہ ہونا۔ اگر پگڑی وغیرہ یا شاش کوئی کپڑا ہے جس کو رسی بنایا جا سکتا ہے اور نقصان پانی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسا کرنا واجب ہے، یعنی جس چیز کو رسی بنایا گیا ہے اس کا نقصان جو ہے نا، یہ پگڑی وغیرہ کا، وہ پانی کی قیمت کے برابر ہے تو پھر ایسا کرنا واجب ہے۔ قاعدہ، اختلاف اسباب، اگر کسی نے پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کیا پھر وہ بیمار ہو گیا
تو عذر بدلنے کی وجہ سے پہلا تیمم ختم ہو جائے گا، اور نیا عذر بیماری کے لیے نیا تیمم کا، یعنی نئے عذر کے لیے نیا تیمم ہو۔ اس کے بعد جن سے زمین کے احکام، کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے اور کن سے نہیں؟ پاک مٹی اور ریت، یہ جن سے زمین اور زمین سے پتھر اور چونا، مٹی کا لیپ کی ہوئی دیوار، کچی مٹی کے بغیر روغن والے برتن، یعنی وہ برتن جن پر کوئی ابھی کچی مٹی سے بنائے گئے ہیں، یعنی انہیں پکایا نہیں گیا ابھی، تو ان سے بھی سکتے ہیں۔ پتھر کی راکھ یعنی ریمات الحجر، تو اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ ناجائز یعنی جو غیر جن سے زمین ہو، موتی، مرجان، حیوانات، نباتات، پگھلنے والی دھاتیں جیسے سونا، چاندی، شیشہ اور منتبع چیزیں، اور کپڑا، گندم، لکڑی کی راکھ اور روغن دار مٹی کے برتن، یعنی جن پر طرح ان چیزوں سے تیمم نہیں، ان پر اگر گرد وغیرہ آ جائے تو اب اگر اس پہ ہاتھ چھپ جاتے ہیں، انگلیاں چھپ جاتی ہیں، تو اب ان سے تیمم ہو جائے گا۔ جیسے مٹی ہے، لکڑی ہے، گندم ہے، تو اب وہ مٹی گندم یا لکڑی پر تیمم نہیں ہوگا، یا کپڑے پر نہیں ہوگا، بلکہ وہ راکھ یعنی گرد و غبار پر ہوگا۔ اگر مٹی میں سونا یا چاندی ملا ہوا ہو تو اگر مٹی کی مقدار غالب ہے تو تیمم جائز ہے، ورنہ یعنی انگلیاں چھپ جائیں تو پھر تیمم ہو سکتا۔ اسی طرح سونا چاندی ہے تو وہ مٹی زیادہ ہے، سونا چاندی کم ہے، تو پھر بھی غالب جو ہوگا اس کے۔ وقت، عبادات اور نیت کے متفرق احکام۔ احناف کے نزدیک وسعت اور سہولت کا بیان۔ وقت سے پہلے تیمم، احناف کے نزدیک نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے اور ایک ہی تیمم سے متعدد فرائض اور نوافل پڑھنا جائز ہے، کیونکہ احناف تیمم کو وضو کا خلیفہ مانتے ہیں، اور شوافع جو ہیں وہ اسے عارضی طہارت مانتے ہیں، لہذا ان کے نزدیک یہ جب تک عذر ہے تب تک یہ تیمم ہے، لہذا ایک تیمم سے دو نمازیں نہیں پڑھ سکتے، دو وقتی نمازیں۔ جبکہ حناف کے نزدیک چونکہ یہ خلیفہ ہے وضو کا، تو جو مسائل اصل کے ہیں یعنی وضو کے، وہی مسائل جو ہے وہ وہی احکام خلیفہ کے ہوں گے۔ تو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، تو ایک تیمم سے بھی کئی نمازیں اسی طرح وضو نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، اور تیمم جو ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ ایک قول امام شافعی کا یہ ہے کہ یہ ساتر حدث ہے، یہ طہارت کا فائدہ نہیں دیتا، ساتر حدث ہے، جیسا کہ اصول شاشی میں اس کی بحث گزری ہے، وہاں یہ دو چیزیں بھی، ایک طہارت ساتر حدث ہے یعنی حدث کو صرف چھپاتا ہے تیمم، یعنی حدث کو ختم نہیں کرتا، تو لہذا وہ وقت سے پہلے جائز نہیں ہے۔ جبکہ احناف کے ہاں یہ خلیفہ ہے، تو جو مسائل اصل کے ہیں یعنی وضو کے، وہی مسائل جو ہے وہ اس کے ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نماز جنازہ اور عیدین، اگر وضو کرنے کی صورت میں جنازہ یا عید کی نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو پانی موجود ہونے پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ جمعہ اور وقتی نماز کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کا بدل ظہر اور قضا موجود۔ البتہ جمعے پر بھی کچھ علماء نے گفتگو کی۔ نیت کی اہم شرائط، تیمم سے نماز پڑھنے کے لیے ایسی عبادت مقصودہ کی نیت ضروری ہے جو طہارت کے بغیر جائز ہو، جیسے نماز یا سجدہ تلاوت۔ یہ نیت کریں گے کہ میں ایسی جو ہے وہ عبادت مقصودہ کے لیے تیمم کر رہا ہوں جو بغیر طہارت کے جائز نہیں ہے، جیسے نماز ہے، سجدہ تلاوت ہے، یہ عبادت مقصودہ۔ اگر
صرف مسجد میں داخل ہونے کے لیے اگر کسی نے تیمم کیا یا قرآن پاک کو چھونے کے لیے تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں۔ جنبی کی نیت، غسل کی حاجت والے شخص نے اگر صرف وضو کی نیت سے تیمم کیا تب بھی فتوے کے مطابق غسل اور وضو دونوں کی طرف سے کافی ہے۔ یعنی جنبی کا وضو کی نیت سے تیمم کر لینا یہ غسل کے لیے بھی کافی ہے اور وضو کے لیے بھی کافی ہے۔ پھر اس کے کچھ خاص مسائل ہیں، تیمم توڑنے والی چیزیں، خاص مسائل اور ناقض تیمم، معذورین کے احکام اور طہارت کا ضوابط۔ فاقد الطہورین یعنی مٹی اور پانی دونوں کو نہ پانے والا، ایسا شخص جس کے پاس نہ پانی ہے کہ وضو کرے اور نہ مٹی وغیرہ ہے جس کے ساتھ تیمم کر سکے، مثلا جو نجس جگہ پر قید ہو اور پاک مٹی نہ لا سکے تو فتوے کے مطابق وہ عارضی طور پر نماز کی تشبیہ یعنی مشابہت اختیار کرے گا نمازی جیسے، اور بعد میں پھر پاک ہونے پر نماز کا اعادہ کرے گا۔ یعنی کہ ایسی جگہ پر کوئی قید ہے کہ وہ جگہ ناپاک ہے، تو نہ وہاں پانی ہے اور نہ پاک زمین ہے، مٹی ہے جسے تیمم کرے تو وہ نماز کے لیے نماز جیسی حالت۔ زخمی اعضاء کا اصول، الاعتبار بالاکثر، اگر اکثر اعضاء زخمی ہیں تو صرف تیمم ہوگا، اگر اکثر اعضاء درست ہیں تو انہیں دھویا جائے گا اور زخم پر مسح کیا جائے گا۔ یعنی اعضاء وضو میں اکثر اعضاء زخمی ہیں تو پھر تیمم کر لے، اور اگر اکثر اعضاء سلامت ہیں، کچھ ہاتھ پاؤں پر کسی ایک جگہ پر جو ہے وہ کوئی زخم ہے تو وہ جس جگہ زخم ہے اس کو مسح کرے، باقی اعضاء کو دھو لے۔ وضو، غسل اور تیمم کو ایک ساتھ جمع کرنا شرعاً جائز نہیں ہے کہ وضو بھی کر لے، تیمم بھی کر لے، غسل بھی کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ناقض تیمم، تیمم کب ٹوٹتا ہے؟ ہر وہ چیز جو اصل وضو یا غسل کو توڑتی ہے وہ تیمم کو بھی توڑ دیتی ہے۔ حاجت سے زائد پانی پر قدرت پا لینا جو کم از کم ایک بار دھونے کے لیے کافی ہو تو بھی جو ہے وہ تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی ایک بار دھونا چونکہ فرض ہے تو ایک بار دھونے جتنا پانی مل گیا اعضائے وضو کو تو بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اتنا ضروری نہیں ہے کہ 3 دفعہ اعضائے وضو کو دھونے جتنا پانی ملے تو ہی تیمم ٹوٹے گا، بلکہ اتنا پانی مل جائے کہ اس سے ایک دفعہ اعضائے وضو کو دھویا جا سکتا ہے تو تیمم ٹوٹ جائے گا۔ جس عذر یعنی بیماری، سردی، خوف کی وجہ سے تیمم جائز ہوا تھا وہ ختم ہو گیا تو اب تیمم ٹوٹ جائے گا۔ سوتے یا اونگتے ہوئے پانی کے پاس سے گزرا، علم نہ ہو، بیدار ہونے پر تیمم ٹوٹ جائے گا، جبکہ وہ شرط یہ ہے کہ وہ 1 میل کے اندر۔ تو یہ جو ہے وہ آج کی تیمم کے متعلق خلاصہ تھا، پریزنٹیشن تھی جو ہم نے پیش کی۔ اب کچھ گفتگو اس کی آج دیکھ لیتے ہیں اور باقی پھر کل کی کلاس میں۔ یہ ایسا کرتے ہیں کہ باقی اس کی ریڈنگ جو ہے متن کی وہ ہم کل کر لیں گے، آج کی گفتگو اتنی ہی رکھتے ہیں۔ اب اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ کل ہم متن اس کا پڑھ لیں گے، آج پھر آدھا ہوگا اور آدھا رہ جائے گا۔ جی، کسی کا کوئی ہے سوال؟
آواز آ رہی ہے؟ جی، کسی کا کوئی سوال ہو آج کے سبق کے بارے میں؟ متن ہم اس کا تیمم کا کل پڑھیں گے نور مختار سے، منڈے کی کلاس میں۔ اچھا، صرف یہ پریزنٹیشن دیکھ لیں۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں